بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں محمد اسماعیل اور آپ دیکھ رہے ہیں خیرت چینل۔ آج ہم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اور وہ ٹاپک ہے آبادی کا۔ پاکستان میں آبادی کی صورتحال نے ایک گھمبیر اور خطرناک صورتحال اختیار کر لی ہے۔ اس وقت پاکستان ایک محتاط اندازے کے مطابق پاکستان کی آبادی 22 کروڑ 51 لاکھ سے تجاوز کر چکی ہے اور پاکستان آبادی کے لحاظ سے دنیا کا 5واں بڑا ملک بن گیا ہے۔ کچھ عرصہ پہلے تک اس پوزیشن پر برازیل براجمان تھا، لیکن پاکستان نے برازیل کو پیچھے چھوڑتے ہوئے اس پوزیشن پہ قبضہ کر لیا ہے۔ پاکستان رقبے کے لحاظ سے ایک چھوٹا ملک ہے، پوری زمین کا صرف 0.59% حصہ پاکستان کے پاس ہے اور پاکستان کی جو آبادی ہے وہ تقریباً دنیا کی کل آبادی کا 3.25% ہے، یعنی کل جتنے انسان زمین پر بستے ہیں اس میں سے 3.25% انسان پاکستان میں بستے ہیں۔ بڑھتی آبادی کی وجہ سے مسائل بڑھ رہے ہیں، چیلنجز بڑھ رہے ہیں۔ سب سے بڑا مسئلہ تو یہ ہے کہ پاکستان کی بڑھتی آبادی کی وجہ سے پاکستان میں غربت میں اضافہ ہو رہا ہے، بے روزگاری میں اضافہ ہو رہا ہے، بدامنی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ جتنی آبادی زیادہ ہوگی پولیس اتنی زیادہ درکار ہوگی، فوج اتنی زیادہ درکار ہوگی، ڈاکٹرز آپ کو اتنے زیادہ درکار ہوں گے، آپ کو ہاسپٹلز کی زیادہ ضرورت ہے، یونیورسٹیز کی زیادہ ضرورت ہے، کالجز اور سکولز کی زیادہ ضرورت ہے، اور یوں سمجھیں کہ آپ موجود آبادی کے لیے مسائل حل کرتے ہیں تو اس سے زیادہ آبادی آپ کے پاس اور آ جاتی ہے، آپ کو ان کے مسائل بھی حل کرنا ہوتے ہیں، اور اس میں آپ یہ دیکھیں کہ اس کی وجہ سے بدامنی میں اضافہ ہو رہا ہے، آبادی کی بڑھوتری کی وجہ سے دہشت گردی میں اضافہ ہو رہا ہے، آبادی کی بڑھنے کی وجہ سے، بڑھوتری کی وجہ سے فرقہ وارانہ عدم برداشت میں اضافہ ہو رہا ہے، غربت میں اضافہ ہو رہا ہے، اور ماحولیاتی تباہی جو ہے وہ بڑھ رہی ہے، غذائی بحران بڑھ رہا ہے۔ دنیا کے ٹاپ 10 کنٹریز جہاں ماحول تباہ ہو چکا ہے، پاکستان کا اس میں 7واں نمبر ہے۔ صاف ظاہر ہے کہ جب آپ کو لوگ آپ کے زیادہ ہوں گے تو آپ کو لکڑی زیادہ چاہیے، فرنیچر کے لیے یا دوسری ضروریات کے لیے تو آپ کے جنگل زیادہ کٹیں گے، جنگل جب زیادہ کٹیں گے تو آپ کا ماحول تباہ ہوگا، ہاؤسنگ سوسائٹیز آپ زیادہ بنائیں گے، مکانات کی زیادہ ضرورت ہے، آپ زرعی زمینوں کو مکانات کے لیے استعمال کریں گے، باغات کو کاٹیں گے۔ پاکستان میں بے تحاشا باغات کاٹے جا رہے ہیں جس کا معیشت پر بھی اثر پڑ رہا ہے، اور حالت یہ ہے کہ پاکستان کی 60% آبادی 30 سال سے کم ہے۔ 30 سال سے کم عمر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس بچے زیادہ ہیں، بچے زیادہ ہیں تو سکول زیادہ چاہیے، ان کے لیے آپ کے پاس پیسہ زیادہ چاہیے، صاف ظاہر ہے کہ وہ کام نہیں کرتے، ان کی انکم کے لیے بھی آپ کو مزید کوشش کرنا پڑے گی، اور ظلم یہ ہے کہ اس بڑھتی آبادی کے چیلنج سے نمٹنے کے لیے کوئی حکومت کسی قسم کا کوئی اقدام نہیں کر رہی۔ اس میں مذہبی حلقے سب سے بڑی رکاوٹ ہے، جو اس کو خدائی پروگرام میں مداخلت سمجھتے ہیں اور طرح طرح کے فتوے لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ آبادی کی بہتری یا آبادی کی کمی کے کسی بھی منصوبے کو وہ شدت سے اس کا انکار کرتے ہیں، اس پہ شدید تنقید کرتے ہیں، اور بڑھتی آبادی کی وجہ سے آپ کی پانی کی ضروریات میں اضافہ ہو رہا ہے، زراعت آپ کو زیادہ چاہیے۔ اس کی صورتحال یہ ہے کہ پاکستان نے اس سال 160 ارب کی گندم برآمد کی ہے، 200 ارب کی دالیں برآمد کی ہیں۔ پاکستان اپنی غذائی ضروریات میں بھی خود کفیل نہیں رہا، اس کو غذائی ضروریات پوری کرنے کے لیے باہر سے چیزیں منگوانا پڑ رہی ہیں،
اور اس میں صورتحال یہ ہے کہ 60% پاکستانی غذائی قلت کا شکار ہیں، اور آپ یہ دیکھیں کہ 2025 میں 191 ملین ایکڑ فٹ پانی کی ضرورت ہوگی پاکستان کے پاس دستیاب ہوگا، لیکن پاکستان کو 274 ملین ایکڑ فٹ پانی کی ضرورت ہوگی۔ جتنا زیادہ آبادی اتنا زیادہ پانی، اتنی زیادہ زراعت کی ضرورت ہے، زراعت کے لیے زمین کی ضرورت ہے۔ ایک بات تو اب آپ اچھی طرح سمجھتے ہیں، یہ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ پاکستان کے بارڈر بڑھنے والے نہیں ہیں۔ جو بارڈر موجود ہے یہی 4 صوبے ہیں، انہی کے اندر ہی آپ نے رہنا ہے۔ جو آپ کو وسائل میسر ہیں انہی وسائل پر ہی آپ نے رہنا ہے۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ پاکستان 2050 میں دگنی آبادی ہو جائے گی، یعنی اب اگر 22 کروڑ ہے تو 40 کروڑ آبادی ہو جائے گی۔ تو سوچنے کی بات ہے کہ اتنے لوگ کیسے سروائیو کریں گے؟ ابھی سے اس کی صورتحال خراب ہے۔ تو پاکستان میں آبادی کے بڑھنے کی وجہ سے تعلیمی مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ آپ کے پاس بچے زیادہ ہیں، اسٹوڈنٹس زیادہ ہیں، ان پر ایکسپینس زیادہ چاہیے ان کو پڑھانے کے لیے۔ اسی وجہ سے پاکستان میں 2.5 کروڑ بچے اسکول سے باہر ہیں۔ آپ کے پاس اتنے اسکولز نہیں ہیں، کالجز نہیں ہیں، یونیورسٹیز نہیں ہیں، آپ کے پاس اتنی روزگار نہیں ہے، نوکریاں نہیں ہیں کہ آپ ان کو دے سکیں، آپ کے پاس اتنی جگہ نہیں ہے کہ ان کے لیے گھر بنا سکیں۔ تو اس لیے براہ کرم اس مسئلے پر سنجیدگی سے غور کریں، اور اس مسئلے کو حکومت بھی حل کرے، آپ بھی حل کریں، اپنا اور اپنے بچوں کا مستقبل بہتر بنائیں، اور اس میں کوئی قانون سازی بھی کرنی پڑے تو کریں، اور مذہبی طبقہ بھی عقل کے ناخن لے، اور بغیر علم کے، بغیر تحقیق کے، بغیر ریسرچ کے اور بغیر سوچے سمجھے آبادی کنٹرول کرنے کے منصوبوں کی مخالفت ترک کرے۔ زیادہ تر اس منصوبے کی مخالفت کرنے والے وہ لوگ ہیں جو بالکل علم نہیں رکھتے۔ ان کو اپنے علم کو بڑھانا چاہیے، سوچنا سمجھنا چاہیے۔ بس انہی الفاظ کے ساتھ آج کے پیغام کو میں ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔